جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جی فرانس کی کچھ ایسی کہاوتیں پڑھتے ہیں جس کے مختلف بڑے کمال کے موضوعات ہیں جی۔ سستا، مہنگا، شک، سوچ، عورت، نصیحت، کتاب اور پھولوں کا باغ، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جی۔ تو پہلے سے شروع کرتے ہیں جی۔ جو سستا لگتا ہے وہ مہنگا پڑتا ہے، کیا کمال کی کہاوت ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں بظاہر بڑی سستی ہوتی ہیں تو وہ مہنگی پڑتی ہیں، وہ نقصان بندہ اٹھاتا ہے زیادہ۔ خراب چیز، ظاہر ہے سیکنڈ ہینڈ چیزیں اور کچھ ایسی، کیا ہوتا ہے لوگ اپنی جان چھڑوانے کے لیے انہیں بیچ رہے ہیں اور آپ اپنے گلے پر ڈال لیتے ہیں اور بار بار پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ بڑی کمال کہاوت ہے۔ یہ تو ہے جو سستی چیزیں ہوتی ہیں اور عام طور پر وہ گھٹیا اور ناقص ہوتی ہیں۔ اگر اتنی جیب خرچ ہو تو بندہ تھوڑی سی بہتر چیز لے لے یا برداشت کر لے جب مجبوری نہ ہو تو کبھی بھی سستی کے یہ نہ کہ جیب میں پیسے ہیں، بیوقوفی یہ ہوتی ہے کہ جیب میں پیسے زیادہ ہیں لیکن آپ جان بوجھ کے سستی ہونے کی وجہ سے آپ اسے خرید لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مختلف سیلیں لگی ہیں اور فلاں فلاں، ان میں کچھ نہ کچھ ایسی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو یہ تو ایک مجبوری ہو گئی، لہٰذا جو سستا لگتا ہے مہنگا پڑتا ہے اس میں خرابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑی کمال کہاوت ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ جہاں شک پڑے دور ہو جاؤ، یہ خیر ان کے ہے کہ بعض کا ایسی مشکوک چیزیں ہوتی ہیں، شک پڑتا ہے آپ کو وہ کہ فلاں بندہ ایسا ہے، کچھ بھی ہے، یا کوئی بھی چیزوں میں خرابی یا کوئی اس طرح کا شک ہوتا ہے، وہاں سے دور ہٹنا ضروری ہے۔ رسک نہ لیں تاکہ آپ نقصان نہ اٹھائیں۔ بعض کا رسک آپ کو کامیاب بھی کرتے ہیں لیکن بعض معاملات میں جو رسک لینا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے، جہاں ضروری نہیں ہے رسک لینا وہاں رسک نہ لیں۔ شک پڑنے پر تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں، محتاط ضرور ہو جائیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اس سے آگے کہاوت ہے جی، لوگ اپنی سوچ چھپانے کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ اپنی سوچ جو ہے نا، اصل سوچ چھپانے کے لیے ادھر ادھر بات کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں اور دل کے ان کے جیسے بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ان کی یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دل بھیڑیے سے بھی ظالم اور زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگ باتیں اور کرتے ہیں، اندر سے اور ہوتے ہیں، لہٰذا اندر باہر ان کا مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی باتوں کو، اپنی سوچ کو نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے اور وہ بڑے حساب سے شارپ طریقے سے ایسی باتیں کریں گے، اپنا امپریشن اس طرح کا دے دیں گے اور بندہ ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر نیکسٹ دیکھتے ہیں جی۔ عورت کی پہلی نصیحت مانو دوسری نہیں۔ اب یہ بھائی فرانس کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ادھر کہاوت ہے۔ تو عورت کی پہلی نصیحت مانو دوسری کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جو 100% آپ کا پارٹنر ہے، وائف ہے، تو ظاہر ہے اس کی بات مان کے چلتے ہیں۔ تو آپ ساری اسی کی مانیں، ساری اسی کی مانیں گے تو ایک ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے 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 چلتے جائیں تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہیں گے عورت جذباتی ہوتی ہے، کچھ فیصلے مرد کو اپنے حساب سے لینے ہوتے ہیں۔ تو عورت کی نصیحت مانیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بصیرت ماں ہو کو والدہ ہو وہ الگ بات ہے، یہاں برابری کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی برابری تو نہیں، ایک وہ کیا کہتے ہیں ہسبینڈ اور وائف میں، تو وہ ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو ترجیح دی ہوئی ہے، تو بالکل ہی بیوی کے پیچھے لگ کے اسی کی ساری 100% مان کے چلے جانے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بہرحال فرانس کے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ عورتوں کی ساری نصیحتیں نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آپ اس سے اختلاف اپنے طور پر کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، بہرحال ادھر ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کتاب کے متعلق ہے جی۔ کتاب ایسا باغ ہے، کتاب کیا چیز؟ ایک باغ ہوتا ہے جس طرح، تو ایک کتاب پھولوں کے باغ کی مانند ہے جسے آپ اپنے ساتھ لے کر پھر سکتے ہیں۔ کتابوں میں بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی کام کی چیزیں خیر بندے کو مل جاتی ہیں، لہٰذا کتاب ایک ایسے باغ کی مانند ہے جس کو، پھولوں کا باغ، جس کو آپ اٹھا کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں۔ کتابیں پڑھنا چاہیے، نئی کتابیں، اچھے رائٹر کی کتابیں، اچھے موضوعات آپ کو زندگی میں نئی نئی سوچ دیں گے۔ ہاں بظاہر کتاب کی جو سلیکشن ہے اس کو یعنی کہ ضرور کریں، جیسے کہ اقبال کی کتاب ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اقبال کو پڑھیں، آپ کو زندگی کے ویژن آئیں گے، موٹیویشن آئے گی۔ اقبال کو تشریح کے ساتھ پڑھیں، آپ اس کی شرح اقبال ساری کتابوں کی مل جاتی ہے، کلیات شرح اقبال لیں اور ساری انشاءاللہ آپ کو ایک ایک شعر کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے۔ اور خیر سب سے بڑی کتاب تو قرآن کریم ہے، وہ اس کے بعد آپ زندگی میں جو آپ کو نفع دینے والی کتابیں ہیں وہ بھی ساری پڑھیں۔ لیں جی، وش یو بیسٹ آف لک۔ مزید ایسی کہاوتیں یا ویڈیو یا اقوال دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔